کیا صرف عقل و فطرت سے انسان پر کسی حکم کا شرعی وجوب لازم آتا ہے؟ بالفاظ دیگر اگر ایک بندے تک نبی کی دعوت نہ پہنچے تو کیا اس کے کسی عمل پر آخرت میں مواخذہ اور عذاب ہوگا؟ معتزلہ اور ماتریدیہ کے گروہ کے نزدیک جواب اس بات میں ہے، یعنی وہ اس کے حامی ہیں۔ ہماری معلومات اور فہم کے حد تک غامدی صاحب کا جواب بھی اس بات میں ہے، یعنی جس شخص تک نبی کی خبر نہیں پہنچی اس پر بعض اخلاقی امور کی تکلیف قائم ہونے کے وہ عقل اور فطرت کی بنیاد پر قائل ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں اس تکلیف کے علم فلاں نص سے ہوا، کیونکہ جس شخص تک وہی پہنچی ہی نہیں اس پر قائم ہونے والی تکلیف نص کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی، بلکہ ماننا ہوگا کہ اس کا ماخذ عقل و فطرت کے حقائق ہیں۔ بیان فرمائیے گا اس پورے مسئلے میں آپ کے ہاں اپروچ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور یہ جو ہمارے ہاں انہوں نے بتایا ہے کہ جی معتزلہ بھی یہی بات کرتے ہیں، تو کیا اس بارے میں آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ بات صحیح ہے، انہوں نے جو میرا موقف بیان کیا ہے وہ غلط بیان نہیں کیا، لیکن اس موقف کی بنیاد کیا عقلی مقدمات پر ہے؟ یہ بات خود قرآن مجید نے بیان کر دی ہے۔ ہمارے مدرسہ فکر میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کے سنن کے بارے میں کوئی رائے بھی قیاسات کی بنیاد پر قائم نہیں کی جا سکتی۔ ہم قرآن مجید کی اس تنبیہ کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اور ہمارا علم جب تک تمثیل کا طریقہ اختیار نہ کرے حواس سے ماورا چیزوں کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہمارے احاطہ ادراک سے باہر ہے، اس کی صفات کا باہمی ربط بھی ہم خود نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ ہم تو انسانوں کی صفات سے واقف ہیں، اور کسی حد تک انہی صفات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی سمجھنے کی صحیح کرتے ہیں۔ اس کے سنن بھی ہم اپنے طور پر متعین نہیں کر سکتے۔ جب نہیں کر سکتے تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہمارے علم کی بنیاد خبر ہے، یعنی وہ خبر جو اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے ملی ہے۔ اس وقت اب قیامت تک کے لیے اس کا ماخذ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں تفسیر میں دیکھیے، جو تصنیفات وجود میں آئی ہیں ان میں دیکھیے، گفتگوؤں میں دیکھیے، امام فراہی کی کتابیں آپ پڑھیے، استاد امام امین احسن اصلاحی کی تصنیفات دیکھیے، ہر جگہ صرف وہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہیں، یعنی اس باب میں، اس لیے کہ یہ ہمارے احاطہ ادراک سے باہر کا معاملہ ہے۔ قرآن مجید نے اس معاملے میں سخت تنبیہات بھی کر دی۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں بڑے بڑے گناہوں کا بھی ذکر ہوا ہے اور ان اعمال کا بھی ذکر ہوا ہے جن پر ہماری نجات منحصر ہے، ایک یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے درپے ہونے کی صحیح بھی نہ کرو۔ پھر مثال کے طور پر یہ ذکر بھی کر دیا ہے کہ جب بعض لوگوں نے وحی کی حقیقت سمجھنا چاہی تو نہ صرف یہ کہ ایک اجمالی جواب دے کر اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کر لی، بلکہ اس موقع پر بھی یہ تنبیہ کی کہ فما اوتیتم من علم الا قلیلا، تمہیں اس طرح کے حقائق میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توجہ دلائی کہ انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے جستجو کا مادہ دیا ہے تو وہ بڑے سوالات بھی کرتا ہے اور بہت سی چیزوں کو جاننے کے لیے خاص طرح کا ذوق بھی پیدا کرتا ہے، تو فرمایا کہ حسن و اسلام المرء ترک و ما لا یعنی، وہ چیزیں جو تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، تم سے متعلق نہیں ہیں، ان کو ترک کر دینا ہی اسلام کے حسن کا تقاضا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنے اسلام میں وہ جمال پیدا کرنا چاہتا ہو جو اس کے پروردگار کو مطلوب ہے تو اس کو ایسی چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ان تنبیہات کو سامنے رکھ کر جو کچھ بھی ہم نے رائے قائم کی ہے
وہ اللہ کی کتاب کی بنیاد پر قائم کی ہے۔ تو اگر آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیں تو اس میں بالکل واضح طریقے پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ دین کی پوری ہدایت اصلاً فطرت پر مبنی ہے، بلکہ ان الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ذالک الدین القیم، یعنی اللہ تعالیٰ کا دین اصلاً انسانی فطرت کا بیان ہے۔ اس سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ چنانچہ میری کتاب میزان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلا جملہ یہ ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اس نے سب سے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی۔ اس لیے جب وہ الہام فطرت کا ہے تو اس کی بنیاد پر مواخذہ بھی ہوگا۔ پھر یہی نہیں ہے کہ یہ ایک منطقی نتیجہ ہے جس کو ہم بیان کرتے ہیں، اسے خود قرآن مجید نے لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے نفس انسانی کا تسویہ کیا، اس کو ہر لحاظ سے سنوارا، وہاں یہ بتا دیا گیا ہے وَنَفْسٍ مَّا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی انسان کو جب ہم نے بنایا ہے اور اس کے نفس کو ہم نے سنوارا ہے تو اسی وقت اس میں دو چیزیں الہام کر دی ہیں، فجورہا و تقویٰ۔ فجور یعنی وہ نافرمانی کر سکتا ہے، اور تقویٰ وہ حدود آشنا ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بھی بتا دیا ہے کہ قد افلح من زکاہا، یعنی جب یہ الہام اندر موجود ہے تو اس کا یہ تقاضا کہ اس نے پاکیزگی اختیار کرنی ہے، تقویٰ اختیار کرنا ہے، وہ بھی ناگزیر ہے۔ چنانچہ فلاح ان کے لیے ہے جو یہ پاکیزگی اختیار کر لیں، اور اگر کوئی پاکیزگی اختیار نہیں کرتا بلکہ اپنے نفس کو آلودہ کرتا ہے تو وہ نامراد ہوا۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے عہد الست کا ذکر کیا ہے، اور اس میں خاص طور پر یہ کہا ہے کہ ہم نے انسان کی فطرت میں اپنی ربوبیت کا اور اس کے اعتراف و اقرار کا جو داعیہ رکھا ہے، اس کی بنیاد پر ہم اس کا مواخذہ کریں گے۔ اور یہ ہم نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ وہ قیامت میں یہ نہ کہے کہ مجھ تک تو کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی تھی، میرے آبا کو بھی کسی نے انذار نہیں کیا تھا، وہ اس بنیاد پر مسئول ہے۔ تو چنانچہ انسانی فطرت جن حقائق کی طرف توجہ دلاتی ہے، مثلا پہلی چیز یہ کہ میرا ایک خالق ہونا چاہیے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ وہ خالق ہے، اس کی کیا شخصیت ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، یہ تو انسان نہیں متعین کر سکتا، لیکن خالق ہونا چاہیے، یہ چیز انسان عقلی طور پر پہلے ہی مرحلے پہ جان لیتا ہے۔ اسی طرح جب اس کو پھر بتایا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ذات صفات کا پیغمبروں کے ذریعے سے پورا تعارف حاصل ہو جائے، جیسے کہ ہمیں اللہ کے آخری پیغمبر کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے۔ ایک یہ ہے کہ خود پیغمبروں کا علم ایک روایت اور تاریخ بن کر دنیا میں پھیل چکا ہے، تو جب اسے بتایا جاتا ہے کہ ہاں تمہاری عقل جس پروردگار کے ہونے کا تقاضا کر رہی ہے وہ ہے، اور وہ ایک علیم و حکیم ہستی ہے، تو محض یہ تاریخی خبر بھی اس کے لیے اتنی غیر معمولی حقیقت ہوتی ہے کہ وہ اس کو، جیسے کہ میں نے لکھا ہے اپنی کتاب میزان میں، اس طرح قبول کرتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کو لپک کر قبول کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کی ربوبیت کا اقرار اتنے علم پر مسئولیت کا باعث بن جاتا ہے۔ اور فجور و تقویٰ یعنی بنیادی اخلاقیات جو اندر ودیت کر دی گئی ہیں، ان کی تفصیلات کیا ہیں، ان کے حدود کیا ہیں، ان کو اللہ نے پھر شریعت میں کیسے بدلا ہے، وہ اس کو نہ بھی معلوم ہو تو یہ بات کہ سچائی کیا ہے اور مجھے اسے اختیار کرنا ہے، کذب کیا ہے مجھے اس سے بچنا ہے، اسی طرح باقی چیزیں ان کو وہ سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ پہلی بات جو آپ نے فرمائی ہے اس کا جواب اس بات میں ہے، اس کے قائل معتزلہ ہوں، اس کے قائل اشاعرہ ہوں، کوئی ہو کوئی نہ ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ دنیا میں پہلی بار ہم ہی آئے ہیں جو دین کو سمجھ رہے ہیں۔ دین کو سمجھنے سمجھانے کی ایک بڑی روایت دنیا میں قائم ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری امت میں قائم ہے۔ یہ ابھی آپ نے تمہید میں ذکر کیا کہ ہمارے فقہا ہیں جو شریعت کو سمجھ رہے ہیں، متکلمین ہیں جو دین کے عقائد کا استدلال کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں اپنا ایک خاص طریقہ اختیار کر کے اپنی رائے دے رہے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ بعض دوسرے علوم و فنون کے ماہرین کا ہے، اور یہ امت بڑے جلیل القدر لوگ پیدا کر چکی ہے، اس لیے یہ خیال کہ آج ہم کوئی بالکل ہی نئی بات کہہ رہے ہیں
یہ تو ہمارے کبھی وہم میں بھی نہیں آتا. البتہ بات کو کہنے، سمجھنے، نتائج نکالنے کا اسلوب الگ ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ بات بالکل درست ہے، اور میں ایسا ہی سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمیں کسی پیغمبر کی ہدایت نہیں پہنچتی اس وقت تک اس فطرت میں جتنا الہام کیا گیا ہے اس کی بنیاد پر ہم جواب دہ ہیں. ظاہر ہے کہ یہ جواب دہی اجمالی ہے، اس میں اس طرح کی تفصیلات نہیں ہیں، اور اس میں انسان کے لیے بڑی رعایت بھی ہے. لیکن جب پیغمبر آ کر اسی اجمال کو تفصیلات میں تبدیل کر دیتے ہیں اور پھر ان کی دعوت پہنچ جاتی ہے اور حجت پوری ہو جاتی ہے، تو انسان ان کے لیے بھی جواب دہ ہوتا ہے. مواخذے کی ابتدا البتہ عقل و فطرت کے مقتضیات اسے ہو جاتی ہے.